نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں، شریف خاندان کا کوئی بھی حکمران ہو، اس کے پاس حکومت پنجاب میں ہو یا اسلام آباد میں ہو، اس کا ایک ہی المیہ ہے، وہ صرف اور صرف شوکیس پروجیکٹس پر بلیو کرتا ہے۔ یہ پورا خاندان جب حکمرانی کرتا ہے تو ایسے پروجیکٹس بناتا ہے جس کا فائدہ چند سو، چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں کو ہوتا ہے، اور اس پر خرچ لاکھوں کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں روپے میں ہوتا ہے، اور اس کے بینیفیشریز اتنے تھوڑے ہوتے ہیں ان پروجیکٹس کے کہ شریف خاندان محنت کرنے کے باوجود، ان پروجیکٹس پر کوشش کرنے کے باوجود عوام کو ریلیف دینے کی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے ان کی نیت بہت اچھی ہو، وہ چاہتے ہوں میسز کو ریلیف دینا، لیکن ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی میسز نہیں ہوتے، ان کا ٹارگٹ چند سو یا چند ہزار افراد ہوتے ہیں۔ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب بی آئی ایس پی کو بار بار پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ان کی کوئی اتحادی گورنمنٹ ہو یا پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی ان پار ہو، وہ بی آئی ایس پی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انڈر پریولیج طبقات ہیں، جو پاکستان کے 30 یا 33% لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور پاکستان کی تقریباً 30-40% آبادی جو شدید غربت کے عالم میں زندہ ہے، وہ لوگ یعنی تقریباً 60% کے قریب پاکستانیز کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے بی آئی ایس پی جیسے پروگرام سے۔ اب یہ بہرحال اپنی جگہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیا بی آئی ایس پی اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھا سکے؟ بلا شبہ نہیں ہے۔ آپ 1000-1500 روپیہ ماہوار کسی کی مدد کر کے اس کو اس قابل نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم، صحت اور روزگار کی سہولیات فراہم کر سکے اور وہ خاندان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ خیرات سے قومیں پیروں پر کھڑی نہیں ہوتی، لہٰذا بی آئی ایس پی میں بالکل اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ خاندانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے۔ بی آئی ایس پی کے بینیفیشری صرف 2 وقت کی روٹی شاید تھوڑی سی آسان، وہ بھی چند دن یا 2-4 دن کے لیے کھا سکتے ہوں، لیکن وہ اس قابل بلا شبہ نہیں ہوتے کہ بی آئی ایس پی سے ملنے والے پیسوں سے کوئی 30 دن کے لیے راشن ہی گھر میں ڈلوا سکیں۔ بالکل وہ اس قابل نہیں ہوتے، مگر بہرحال وہ اس قابل ضرور ہو جاتے ہیں کہ ان میں ایک سینس آف ایکنالجمنٹ آ جاتی ہے، چونکہ وہ جاہل بھی بہت زیادہ ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں، غریب، تعلیم سے بھی دور ہے، لہٰذا انہیں یوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے اندر ایک ول ضرور ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اب مدد کم ہے یا زیادہ، لیکن وہ مدد کر رہی ہے، یعنی یہ احساس سوسائٹی کے 50-60% لوگوں میں چلا جاتا ہے۔ جب پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 100% اضافے کی بات کرتی ہے۔ اب اس کا سرکاری خزانے پر جو اثر ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن کم از کم سرکاری ملازمین جن کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے، وہ اس کے بینیفیشریز بن جاتے ہیں۔ یوں پیپلز پارٹی کو کام بھی کوئی نہیں کرنا پڑتا، اسے کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ بھی نہیں بنانا پڑتا، اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے اور اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ اس کے افسران، اس کے وزراء آرام سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح پروٹوکول اور پاور انجوائے کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی خوش کر لیتے ہیں۔ انہیں یہ ٹرک آتا ہے، وہ بی آئی ایس پی جیسے پروگرام لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ اور سرکاری ملازمتوں کو اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں کے اصول کے تحت اندھا دھند جالوں میں بانٹ کر ہزاروں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی احساس کفالت پروگرام کو بی آئی ایس پی کے ماڈل کو ہی کاپی کر کے اس میں کچھ امینڈمنٹس کر کے چلایا۔ اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ میسز کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پاکستان کے لوگوں کو اس کا بینیفیشری بنا کر اپنے ساتھ ملایا جا سکے اور یوں زیادہ سے زیادہ ووٹ بینک کو انٹیکٹ کیا جا سکے۔ لیکن شریف خاندان کیا کرتا ہے؟ وہ میٹرو چلا دیتا ہے جو کسی ایک روٹ پر چلتی ہے۔ اب اس میٹرو سے ایک مہینے میں فرض کر لیں کہ 10 لاکھ لوگ مستفید ہوتے ہیں، اور ٹرین چلا دیتے ہیں، فرض کر لیں کہ وہ بھی ایک روٹ پر چلتی ہے، ایک شہر کے ایک روٹ پر چلتی ہے، فرض کر لیں کہ اس سے بھی ایک مہینے میں 10 لاکھ لوگ مستفید ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مستفید بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر ان کا پہلے آنے جانے کا کرایہ فرض کر لیں 200 روپیہ لگتا تھا تو اب 50 روپیہ لگ گیا۔ اب وہ اتنی اسی بچت سے کتنے امیر ہو جائیں گے، یا انہیں کتنا ایک ریلیوڈ ہونے کا احساس ہوگا؟ ظاہر ہے نہیں ہوگا۔
ایک آدمی کا کرایہ ایک خاندان میں سے اگر کچھ کم ہو جائے گا، اگر اس کو ماہوار آنے جانے کا خرچ کہیں 5-6 ہزار لگانا پڑتا تھا اور اب وہ 2 ہزار میں اس کا کام ہو جائے گا، تو ظاہر ہے اس سے اس خاندان کو کتنا سکون مل جائے گا. وہ اپنے آپ کو کوئی اکنامکلی اسٹرینتھن تو محسوس کرنے سے رہا، اس کے روزگار میں تو اضافہ ہو نہیں جائے گا، اس کے پاس اتنے پیسے تو آ نہیں جائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھی صحت کی سہولیات فراہم کر سکے. لہٰذا شدید کوشش اور خواہش کے باوجود بھی اس طرح کے پروجیکٹس کو جب شریف خاندان لانچ کرتا ہے تو وہ میسز کی سپورٹ لینے میں ناکام رہتا ہے. مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ وہ ٹیکسلا اور سندر کی لیبر کالونیوں میں 1224 مزدوروں کو مفت فلیٹ فراہم کریں گی. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ 1224 بینیفیشری پیدا ہوں گے. فرض کر دیں کہ ہر مزدور کے خاندان میں 5-5 6 افراد ہیں، اور یوں آپ نے 1224 کی بجائے فرض کر لیں کہ کوئی 1,500 لوگوں کو اپنا بینیفیشری بنا لیا. کیا یہ 1,500 لوگ بینیفیشری بنانے کے لیے کروڑوں روپیہ لگانا دانائی کی بات ہے؟ ظاہر ہے وہ جو 1224 فلیٹ بنائیں گی ان پر کروڑوں روپیہ لگے گا، اور لاکھوں روپے کی خرد برد بھی ہوگی، تو کروڑوں سے بھی شاید معاملہ اوپر نکل جائے جو انفلیشن کا حال ہے. تو کروڑوں روپیہ لگا کے آپ نے صرف 1500 لوگوں کو مستفید کیا. یہ کہاں کی قابلیت ہے؟ اگر یہی آپ کروڑوں روپیہ لگاتے اور کچھ اسکولوں میں بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت فراہم کر دیتے، یا ہاسپٹلز میں غریبوں کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کر دیتے، یا لوگوں کو کوئی اچھا روزگار دینے کی کوئی کوشش کر رہے تھے، تو شاید آپ کو دعائیں دینے والے بھی زیادہ ہوتے، ایسے لوگ بھی زیادہ ہوتے جن کا بھلا ہو جاتا اور جن کے خاندان مستقبل میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے. اگر آپ کسانوں کو ایسی کوئی سبسڈی دے دیتے تو شاید وہ بہتر فصل پیدا کر پاتے اور ان کے خاندان خوشحال ہو پاتے. لیکن آپ اپنے وسائل کا رخ موڑتے بھی ہیں تو غلط سمت میں. انفارچونیٹلی نتیجہ یہ کہ قومی خزانے سے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے، اور جو بینیفیشریز ہوتے ہیں اس پیسے کے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے.